دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی بر یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لے جاتا ہے، اور فجور یہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور فرمایا ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ اس حدیث کو بہت بار سنے ہیں لیکن اس کو مکمل ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھیں یا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ سچ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، تو سچ کہتے کس کو ہے؟ سچ کہتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کیا ہے، بہت زبردست۔ سچ کہتے ہیں حقیقت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے، یا تو باتوں میں آدمی کی سچائی ہوگی، یا تو کام میں سچائی ہوگی، عقیدے میں سچائی ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آدمی سچائی جو ہے نا نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر بات میں سچائی، آج کون دن ہے؟ منگل ہے نا، منگل ہے، میں کہوں گا کہ نہیں سوموار ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں آج منگل ہے، تو یہ حقیقت کے مطابق ہے، تو یہ سچ ہے، یہ صدق ہے۔ یاد رکھیے، مشرک منافق آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹا ہوتا ہے، کافر اللہ کے بارے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کتنا ہے؟ اللہ ایک ہے نا، یا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن کافر انکار کر دیتا ہے۔ اور مشرک کیا کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن مشرک اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرک جھوٹا ہے۔ تو جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ منافق، دیکھیے منافق کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر کفر چھپا رہتا ہے اور زبان سے اسلام کا نام لیتا ہے، ایمان کا نام لیتا ہے، حقیقت کے مطابق زبان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے، لیکن زبان سے اسلام کا نام لیتا ہے، مومن کا نام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہے۔ اچھا، یہاں جو بات ہے کہ سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں کثرت الخیر، نیکی، بہت زیادہ نیکیوں کو بر کہا جاتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ نیکی ہوگی تو بندہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو جنم دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ بندہ اس طرح کرتے کرتے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سچائی جنت تک لے جانے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ بندے جب سچ بولتے رہتا ہے تو اللہ کے پاس اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو صدیق اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے۔ صدیق، یاد رکھیے، صدیق ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں
پر انعام کرتا ہے نا، ان بندوں میں سے دوسرا مرتبہ ہے صدیق کا، دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے۔ پہلا مرتبہ نبیوں کا ہے، دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے، تیسرا مرتبہ شہید کا ہے، اور چوتھا مرتبہ صالحین کا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا ہے؟ نبی، جو نبیوں کی جماعت ہے ان پر، صدیق لوگوں پر، اور شہید لوگوں پر، اور صالحین پر۔ تو ایک مرتبہ ہے، یہ مرتبہ اللہ کے پاس جس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے وہ کامیاب ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم صدیق کے ساتھ رہو، دوسرے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ صدیق کے ساتھ رہو۔ اور اس زمین پر صدیق، سب سے افضل صدیق جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب مکہ والے جھٹلائے تو آپ کی تصدیق کی ہے۔ جب معراج ہوا تو مکہ کے لوگ، کافر لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ تو ان کو صدیق لقب پڑ گیا۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ فجور کس کو کہتے ہیں؟ فجور کس کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے نا۔ فجور کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو۔ اور یاد رکھیے اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کے گریڈ ہے، درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ کفر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرۃ الفجرہ، فجور اور کفر اور فجور کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر کہا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہی لوگ کافر اور فاجر ہیں۔ تو کفر بھی، فجور کا لفظ کبھی کفر پر بولا جاتا ہے، کبھی شرک پر بولا جاتا ہے، کبھی نفاق پر بولا جاتا ہے، کبھی کبیرہ گناہ پر بولا جاتا ہے، کبھی صغیرہ گناہ پر بولا جاتا ہے۔ اس کے درجات ہیں۔ تو فجور کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ بندہ جھوٹ بولے گا اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اور اگر یہ جھوٹ اللہ کے بارے میں ہے تو کفر میں چلے جائے گا۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو کفر جہنم میں نہیں لے جائے گا، کفر جہنم میں لے جائے گا نا۔ باتوں میں جھوٹ بول دیا تو جھوٹا ہوگا، اور یہ نفاق کی پہچان ہے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے جھوٹ یہ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ فجور کہتے ہیں اطاعت سے باہر نکل جانے کو، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے کو۔ اور جب بندہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے تو یا تو کفر میں پھنسے گا، یا تو شرک میں پھنسے گا، یا تو نفاق میں پھنسے گا، یا تو کبیرہ گناہ میں پھنسے گا، یا تو صغیرہ گناہ میں پھنسے گا۔ کم سے کم اتنا ہوگا کہ نیکیوں سے دور ہو جائے گا، اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور اس کو اللہ کے پاس جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اس حدیث میں سچائی کا فائدہ ہے کہ سچائی جنت تک کا راستہ ہے اور صدیق بننے کا طریقہ ہے، اور جھوٹ سے جہنم تک پہنچیں گے اور اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جائے گا۔ اس سے بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سچائی کے ساتھ، چاہے باتوں میں، عقیدوں میں، اعمال میں، سچائی کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اور جھوٹ کے راستوں سے اللہ ہم کو بچا لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔